وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس چیز کا ذاتی طور پر میں شدید احساس کرتا ہوں. گفتگو ایسی نہ ہو کہ لوگ اکتاہٹ میں آ جائیں، بات مختصر ہو اور کام کی ہو تو بہتر ہے. آپ سے بڑے ادب کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ اجازت ہے کہ 10-15 منٹ آپ اجازت دیتے ہیں ہمیں؟ بولی کیونکہ 11 بجنے والے ہیں اور زبردستی سنانا یہ مناسب نہیں اور میری عادت بھی نہیں، اس لیے میں مختصر میں ہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. الحمدللہ میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں اور ہماری جماعت کے بڑے ہی شاندار خطبہ علماء جنہوں نے اپنی خطاب سے آپ حضرات کو اور ہم سب کو محظوظ کیا، بڑی قیمتی گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمارے محب مکرم علی جناب حاجی طارق صاحب جن کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے، ان کی خواہش کے احترام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی اور سعادت مندی یہ ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے درمیان چمنستان فاطمہ کا ایک خوشنما غلام الحمدللہ جن کی ذات بابرکت قطعاً محتاج تعارف نہیں، ہمارے کرم فرما اور ہم سب کے لیے اپنی مخصوص دعاؤں میں دعا کرنے والے حضرت تشریف فرما ہیں. آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں، کئی سالوں سے حضرت کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ان کا کرم ہے اور الحمدللہ بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے حضرت سے مل کر کے. مدینہ طیبہ میں ایک موقع پر حضرت زیارت کر کے نکل رہے تھے اور ہم لوگ داخل ہو رہے تھے اور وہاں حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ اب ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف بیٹا ہے. میں نے کہا حضرت دعا کر دیں، اپنے خاندان کی ساری آپ کے بزرگ یہاں ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں اور الحمدللہ اس خاندان کے چشم و چراغ یہاں آرام فرما ہے. تو عرض یہ کرنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کر سکے، مگر اللہ کا یہ کرم ہے کہ حضور کی اولادوں کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالی حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور تمام سادات کرام جو اہل سنت والجماعت سے ہیں اور وہی سنی صحیح العقیدہ جو ہے وہی سید ہے، یہ بات یاد رکھیں. جو بد مذہبیت کا شکار ہو گیا انہو لیس من اہلک، وہ نبی کی نسل ہی سے نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سادات کرام کو
حیات خضر عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محب گرامی وقار علی جناب طارق صاحب اللہ بڑے مخلص، محبت کرنے والے اور حضرت کے بڑے چہیتے مریدوں میں سے ہیں، اور ان کی خواہش رہی کہ اس موقع پر علماء کرام کی آمد ہو اور یہ محفل ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک موقع ہوا اور آپ نے اتنے سارے علماء کی زیارت کی، ان کے بیانات کو سن لیا۔ ایصال ثواب ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے یہ ایک خاص تحفہ عطا فرمایا کہ زندگی میں انسان اپنے اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے عمل کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے، مگر اس کے گھر والے، اس کے دوست و احباب، اس کے جاننے والے اگر اس کے حق میں ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالی اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ میں اس چیز پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ 70,000 مرہ غفر لہ، جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیا اللہ اسے بخش دے گا۔ یہ ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں حضرت کی موجودگی میں، اپنی زندگی میں یہ کام ضرور کر لینا، اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لینا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے، اور اسے فرمایا کہ علماء نے اس حدیث کو قبول فرمایا، یہ درجہ حسن پر فائز ہے۔ تو جس نے بھی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیا اللہ تعالی اس بندے کو بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے ارشاد فرمایا، اور جس کے لیے پڑھ دیا، جس کے لیے اس نے پڑھ دیا، یعنی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اگر اپنے کسی عزیز کو، کسی مسلمان کو، کسی دنیا سے فوت ہونے والے شخص کے لیے اس نے بخش دیا، ایصال ثواب کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ سید المکاشفین حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف کے امام ہیں، اور آپ کا زمانہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، کشف میں تو آپ کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے سید الکشاف، سید المکاشفین کہے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گھر میں تشریف فرما ہوئے، دعوت کا انتظام تھا، کئی لوگ وہاں حاضر تھے۔ جب سارے لوگ پہنچ گئے، صاحب خانہ نے کھانے کا انتظام کیا اور لوگوں سے کہا کہ اب آپ حضرات شروع کریں۔ ایک بچہ تھا، غالباً 8-10 سال کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ اچانک رونے لگا، اور اتنا رونے لگا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ اس کے رونے کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہوئی، کوئی کھانا شروع نہیں کر رہا۔ اب ظاہر سی بات ہے دسترخوان پہ کھانا چن گیا، لوگ بیٹھ گئے، اور ایک بچہ وہ بھی 10-12 سال کا، اب وہ زاروں قطار رونے لگے تو سب کی توجہ اس کی طرف، تو بڑا عجیب سا منظر ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، بلکہ خود حضور محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کھانے کا موقع ہے، کھانا کھاؤ، روتے کیوں ہو؟
تو اس بچے نے حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی سے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو کہ آپ کی ماں آگ میں جل رہی ہو تو کیا آپ کو کھانا اچھا لگے گا؟ کیا آپ کو کھانے کی خواہش ہوگی؟ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی اس بچے کی بات سن کے دنگ رہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مگر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس بچے نے کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا. حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی حیرت میں ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اس کے کشف کا یہ عالم ہے کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے یہ قبر کی حالات کو دیکھ رہا ہے، اپنی والدہ کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے. تو حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب اس بچے نے یہ کہا کہ میری ماں قبر کے عذاب میں مبتلا ہے تو اس وقت مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی. یہ حدیث یاد آئی کہ جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جس مردے کو ایصال ثواب کر دیا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا. فرماتے یہ حدیث تو مجھے یاد آئی مگر اس کی سند پر مجھے تھوڑا کلام تھا، اس کی سند پر مجھے زیادہ اطمینان نہیں تھا، مگر اتفاق سے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا میرے پاس محفوظ تھا. فرماتے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا میرے پاس محفوظ تھا. تو جب میں نے سنا اس بچے کی بات، اس کی والدہ کی کیفیت، تو میں نے دل ہی دل میں وہ 70,000 کلمے اس کی والدہ کو ایصال ثواب کر دیا. میں نے اس کی والدہ کے لیے عرض کیا اے مولا یہ 70,000 کلمے جو میں نے پڑھے ہیں، اے مولا میں اس کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں، اسے بخش دے. فرماتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ بچہ مسکرانے لگا. وہ بچہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا. میں نے کہا صاحبزادے اب کیا ہوا؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم میں اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں دیکھ رہا ہوں. حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فعرفت صحت الحدیث بصحت کشف ہی وصحت کشف ہی بصحت الحدیث. میں نے حدیث کی صحت کو اس کے کشف سے جانا اور اس کے کشف کی صحت کو اس حدیث سے جانا. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب کی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے جسے چاہے بخش دے. پروردگار عالم نے اس طرح سے اپنی رحمت کے بہانے ہمیں عطا فرمائے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جس ذریعے سے چاہتا ہے بخشش کا انتظام کر دیتا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں بس 2 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حال میں اہل سنت والجماعت کے موقف پہ قائم رہیں پورے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہی جنتی فرقہ ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی، بغیر کسی شک و تردد کے، بغیر کسی شک و تردد کے. آپ کو میں اس پر ایک صرف دوسروں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حقانیت کو، اس کی عظمت کو ساری دنیا کے سامنے واضح کیا، کھول کے رکھ دیا، مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں ادھر نہیں پہنچتی.
آپ ذرا سوچیں، دنیا کے اندر ہزاروں قومیں ہیں، درجنوں نظریات اور باطل عقائد کے لوگ ہیں، آپ ان سب کو چیلنج کر کے دیکھ لیں۔ آپ کے سامنے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ دھرتی، یہ زمین، یہ مٹی، یہ کسی کی نہیں ہے۔ اب آپ اس میں اندازہ لگائیں کہ سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ اگر آپ اس مٹی کے اندر ہاتھی کو دفن کر دیں، شیر اور چیتے کو دفن کر دیں، بڑے بڑے باڈی بلڈروں کو دفن کر دیں، تو خدا کی قسم وہ 6 مہینہ سال بھر کے اندر گلا سڑا کے بالکل ختم کر دیتی ہے۔ یہ زمین کی فطرت ہے، اس کی عادت ہے، اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے، دفن کی جاتی ہے، وہ اسے کھا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ مگر آپ چیلنج کیجئے پوری دنیا کو، اور مذہب اسلام کے حوالے سے کلمہ پڑھنے والوں میں تمام کو چیلنج کیجئے، آپ کو حقانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کی قبریں 500 سال کے بعد بھی کھلتی ہے، 200 سال کے بعد بھی کھلتی ہے، 1000 سال کے بعد بھی کھلتی ہے۔ ارے بدن تو بدن ہے، ان کا قسم بھی سلامت ہے، بدن تو بدن ہے، ان کا قسم بھی سلامت ہے۔ آخر مٹی ان کے بدن کو کیوں نہیں کھا سکتی، ان کے قسم کو کیوں نہیں کھا سکتی؟ اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، وہ فضل کرے خدا، جس کو ہو درد کا نظانہ سے تلائی ہے۔ دنیا سے جانے والے تو سب گئے، سب کو جانا ہے، مگر جو اس عقیدہ پہ گیا، اس طریقہ پہ گیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، ایسا مسلمان دنیا سے جائے، خدا کی قسم مٹی اس کے جسم کو کھانے سے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ پہلے سنت پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کے ساتھ رہیں۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، بڑی زبردست چیز۔ آپ ذرا سوچئے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یار ہمیں تو اپنے عمل کا ثواب ملنا ہے، پھر ہم کسی سے دوستی کریں، اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کی بارگاہوں میں جائیں، حضرت سے مرید ہو، کسی اور اللہ والے سے مرید ہو، اس کا کیا فائدہ؟ بظاہر ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، مگر آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کے محبوبوں کے ذریعے جو نصیب ہوتی ہے اسے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خود پیغمبر ہے، مگر وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے مولا توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے مولا ہمیں مسلمان بنا کے وفات دینا، اور مرنے کے بعد بھی، یعنی وفات کے بعد بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھنا۔ یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان لاؤ، عبادت کرو، تمام حرام کاموں سے، ممنوعات سے بچتے رہو۔ پھر کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ سوچئے نا، ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھ رہا، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہی تو وہابیت والا ذہن ہے۔ ارے میں فرق دکھا رہا ہوں، ارے بولیے نا بھائی، کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، ساری نیکیاں کر رہے، سارے گناہ سے بچ رہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم کسی پیر کے پاس جائیں، کسی فقیر کے پاس جائیں، کسی ولی سے وابستہ ہو، کسی سے مرید ہو، کیا ضرورت اس کی؟ تو پھر اس سے سیدھا سوال یہ ہے
کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اب اس کے دو پہلو ہوئے، اللہ نے جس طرح سے ہمیں حکم دیا اپنی عبادت کا، اسی طرح حکم دیا اپنے سچوں کے ساتھ رہنے کا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت، ہم اللہ کے پورے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے محبوبوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ یہی ہماری شان ہے، یہی پہچان ہے، اور اسی پہ قائم رہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہے ہی ہے، اس دنیا کے بعد کا جو معاملہ ہے، جو جتنا زیادہ اللہ والوں سے قریب رہے گا اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ اسے نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری اور آخری بات تھی جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی۔ اب میں اس پر صرف ایک حدیث پیش کر کے اسے مستند کر دوں اور اسی پہ اپنی گفتگو ختم ہوگی۔ ہے اجازت آپ کی؟ بس ایک حدیث اس پر ایک بار محبت سے درود شریف سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں سنی ولیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے؟ آج اس کی وجہ جان لو۔ کیوں یہ درگاہوں کے چکر میں لگا رہتا ہے؟ کیوں اللہ والوں سے دوڑ دوڑ کے دعائیں کراتا ہے؟ کیوں اس محفل میں آپ نے حضرت کو بلوایا؟ بتائیں۔ تمام جلسوں میں اہل سنت کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے نا دعا کے لیے، ارے بولو بھائی۔ اور کبھی کبھی خوش نصیبی سے اگر حضرت تاریخ دے دے کوئی اور ہمارے علماء ربانیین میں سے کوئی اور اللہ والا، تو ہم بڑی خوشی سے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بولو، اگر موقع مل جائے ان کے ساتھ حج کرنے کا، سبحان اللہ، حج کی برکت تو ملتی ہی ہے، ایک اللہ والے کا ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں، یہ بیکار ہوں گی ان کے ذہن میں جن کا دین ہی بیکار ہو، ہمارا دین بیکار نہیں ہے۔ الحمدللہ، بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر آپ اللہ والوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، فخر کریں گے کہ ہمیں اللہ والوں کا دامن ملا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اور صحیح بخاری کی حدیث کتاب التوحید کے اندر ہے، اعلیٰ سند کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب اپنے مخلص اور نیک بندوں کو جب انہیں بخش دے گا، انہیں نجات کا پروانہ عطا کرے گا، تو اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندو، تم نے دنیا میں جو عبادتوں پہ مشقت کی، صبر کیا اور میرے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، میں تم سے راضی ہوں، اب یہ میری جنت تمہارے لیے ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، یہ جنت تمہارے لیے۔ اب وہ بندے نجات کا پروانہ پا کر، آپ ذرا سوچئے، میدان محشر کی سخت دھوپ، گرمی، شدت، سب آپ نے علماء سے سنا۔ اب جب انہیں نجات کا پروانہ ملا تو انہیں تو دوڑتے ہوئے جانا چاہیے جنت میں، مگر وہ بندے خدا، وہ اللہ کے نیک بندے وہی کھڑے رہیں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے محبوبوں جاؤ، یہ دار الجزا ہے، تم نے جو عمل کیا آج اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملی ہے، جاؤ۔ وہ کہیں گے پروردگار عالم تو نے ہمیں جنت دے دی، لیکن اے مولا کچھ لوگ تھے جو ہم سے محبت کرتے تھے۔ اب ذرا غور سے سننا، اے مولا کچھ تھے ان کے پاس نیکیاں تو ہیں مگر انہوں نے کچھ گناہ بھی کیے ہیں، اے مولا شامت اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم کانوا یعملون معنا ویصلون معنا ویصومون معنا
وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، اے مولا وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، کچھ ہمارے رشتہ دار، کچھ ہمارے دوست، کچھ ہمارے پڑوسی، کچھ ہمارے مرید، جو بھی ہے وہ کہیں گے پروردگار عالم وہ جہنم میں جل رہے ہیں، اے مولا انہیں چھوڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں، انہیں چھوڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ تم نے جو دنیا میں ان اللہ والوں سے دوستی کی، ان سے محبت کی، ان کا اکرام کیا، ان کی دعائیں لی، ان سے دعائیں کرائیں، ان کی تکریم کی، خدا کی قسم اس کا وہ بدلہ تمہیں ملے گا کہ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ کہیں گے، اچھا وہ یہ بھی کہتے نا یہ پیری مریدی کا ڈھونگ رچا، فائدہ کیا، یہ سب بیکار کی باتیں، گھامر تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے رحمت کے بہانے پیدا کرتا ہے، وہ ستار و غفار ہے، وہ اپنے بندوں کو کس طرح بخشے گا وہ وہی جانتا۔ تو اب اللہ ان سے فرمائے گا، جب وہ عرض کریں گے کہ مولا وہ بندے جہنم میں جل لے، اے اللہ انہیں بخش دے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ، کچھ دیر کے بعد جب ان کی سزا پوری ہوگی تو بخش دیے جائیں گے، یہ بھی نہیں کہے گا کہ جاؤ میں نے انہیں بخش دیا، بلکہ کیا شان کریمی ہے اور کیسے وہ اپنے محبوبوں کی عزتیں بڑھاتا ہے، وہ فرمائے گا اذهبوا، تم خود جاؤ، اللہ ان سے فرمائے گا اذهبوا، تم خود جاؤ، فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار من ایمان فاخرجوه من عرفتم، اللہ فرمائے گا جاؤ اور جس کے سینے میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو اور تم اس کو پہچانتے ہو، یہ جملہ تم اسے پہچانتے ہو، چاہے مرید کی شکل میں، پڑوسی کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، محلے والے کی شکل میں، ایک نیک انسان سے قریب رہنا قیامت کے دن کتنا کام آئے گا۔ لوگ نیکوں سے بچ کے بھاگتے ہیں، یار دوستی کرو، ان سے پہچان بڑھاؤ، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہے انہیں نکال کے لانا من عرفتم، جنہیں تم پہچانتے ہو۔ دنیا میں تم نے پہچانا، قیامت کے دن یہ پہچانیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ فرمائے گا جاؤ، اب یہ جائیں گے اور جا کر کے انہیں پہچان کر کے ان سب کو نکال کے لائیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، لے کے آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو اب جاؤ، عرض کریں گے پروردگار عالم ابھی بھی کچھ اور ہے، ان سے بھی بڑے گنہگار، ان سے بھی زیادہ گناہ والے، اے مولا وہ بھی ہم سے محبت کرتے تھے، اے اللہ ہمیں عزت دیتے تھے، مولا ہمارے ساتھ رہتے تھے، پروردگار عالم ان کے گناہ اور زیادہ ہیں اور وہ اس کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی بخش دے۔ اللہ فرمائے گا اذهبوا، جاؤ، دوبارہ جاؤ، فمن وجدتم فی قلبه وزن نصف دینار من ایمان فاخرجوه، جس کے سینے میں آدھے دینار کے برابر بھی، آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی نکال کے لاؤ۔ اب یہ پھر جائیں گے اور تلاش کر کے ایک ایک کو اس میں سے نکالیں گے، اور میں اس حدیث کا ضامن ہوں، صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا سب سے بڑا محدث البانی وہ بھی اس حدیث کو صحیح کہے بغیر نہیں رہ سکتا، اتنی اعلیٰ سند کے ساتھ۔ تو اب اس کے بعد وہ سب کو نکال کے لائیں گے، اللہ فرمائے گا میرے بندو جاؤ، اللہ اپنے محبوبوں سے کتنی محبت کرتا ہے، ذرا سوچئے نا کتنی محبت کرتا ہے، جب آخرت میں ان کی وجہ سے اتنا عطا کرے گا تو کیا دنیا میں ہمیں خالی ہاتھ بھیج دے گا؟
یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ کہتے ہیں بھائی اللہ والوں سے مانگنا، وہ کیوں دیں گے؟ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ ہی دیتا ہے. پھر سیٹوں سے کیوں تنخواہ مانگتے ہو؟ کیوں لوگوں سے چندہ مانگتے ہو اپنے تمام امور میں؟ کیوں لوگوں سے مدد مانگتے ہو؟ یہ صرف بے وقوفی کی باتیں. بات سمجھنے کی صرف اتنی ہے، اگر سمجھ آئے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے گھر ایک فقیر نے آپ کی بیل دبائی، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے سامنے کھڑا ہے، مانگ رہا ہے، تو آپ نے 10 روپیہ نکالا دینے کے لیے. آپ آگے بڑھے، پھر کچھ سوچا، مسکرائے، پیچھے ہٹے. آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، آپ نے اپنے بچے کو گود میں لیا، اس کے ہاتھ میں پیسہ دیا اور اس فقیر کو دلوا دیا. اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ یہ خود کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ نہیں دے سکتا؟ وہ چھوٹا سا بچہ، اس نے دیا، اس سے دلوایا، کیا یہ خود نہیں دے سکتا؟ تقریب فہم کے لیے سمجھو کہ ہمارا رب وہ ہے جو خود دیتا ہے اور جس محبوب سے چاہے دلوا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ محبوبوں سے دلواتا ہے تو خود نہیں دے سکتا. یہ سارا کا سارا اسی کی عطا ہے جو محبوبوں کے در سے بڑھتا ہے. اور اس کی سند رسول پاک کی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، دینے والا رب ہی ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ. تو اس کی سند حدیث شریف میں. یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، غلط معنی میں اس کو لیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. خیر، اب وہ دونوں مرتبہ لے کے آئیں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ، ابھی بھی وہ کھڑے ہیں. اللہ فرمائے گا اب کیا؟ کہیں گے مولا ابھی ان سے بھی زیادہ گنہگار، اے مولا ان سے بھی زیادہ گناہ والے جل رہے ہیں جہنم میں. پروردگار عالم، وہ بھی ہمارے بھائی، ساتھی، دوست، چاہنے والے، محبت کرنے والے، ساتھ رہنے والے، پروردگار عالم انہیں بھی بخش دے. ایک جنتی، ایک محبوب کتنے لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا؟ ارے بولو نا بھائی. اللہ نے اس کو یہ کہا کہ ان سب کو لانا، من عرفتم، جسے تم پہچانتے ہو. تو اپنے سارے پہچان والوں کو لائے گا. شرط یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا. اب اس کے بعد جب تیسری مرتبہ یہ بندے عرض کریں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من ایمان فاخرجوه. جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان بچا ہو، اسے بھی نکال کے لاؤ. اب بتائیے، اللہ چاہتا تو خود نکال دیتا جہنم سے. ارے بولیے نا بھائی. اللہ چاہتا فرشتوں کو لگا دیتا نکالو، لیکن اللہ محبوبوں کو بھیجے گا تاکہ آج یہ عقیدہ جو دنیا میں دیا گیا تھا، آج یہ ثابت ہو جائے کہ اس وقت دنیا میں کہا گیا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، جب نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگیں گے. اللہ ان محبوبوں کو اس لیے بھیجے گا تاکہ ان گنہگاروں کو فخر ہو کہ دنیا میں محبت کی ہے تو آج یہ ہمارے کام آئے ہیں، آج یہ ہماری دستگیری کر رہے ہیں، آج یہ ہمیں بچا رہے ہیں. انہیں اس پر فخر ہوگا کہ ہم نے اللہ کے محبوبوں سے محبت کی تھی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو بس یہ 2 باتیں عرض کرنی تھی کہ آپ پورے یقین کے ساتھ اہل سنت پر قائم رہیں اور تقوی اختیار کریں اور تقوی کے ساتھ اللہ کے محبوبوں کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ
دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔